إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد ہر قسم کی تمام بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت سوال اٹھا ہوا ہے ان دنوں میں، خاص کر جن ملکوں میں یا جن علاقوں میں مساجد بند ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کے روزے اور عبادتیں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو عبادات نفل نماز یا قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعمال عام دنوں کی نسبت رمضان میں زیادہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو رمضان میں جیسے کرتے ہیں بعد میں بھی ویسے ہی کرتے رہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان بہت ساری ایسے اعمال ہم نہیں کر پائے، باجماعت تراویح عمرہ، تو اللہ رب العالمین آئندہ رمضان سے بھی بہت پہلے ہی یہ سارے معاملات آسان کر دے اور اگلا رمضان کا مہینہ آئے باجماعت نماز سے تراویح بھی ادا کر سکیں اور دیگر عبادات بھی بجا لائیں، رمضان میں عمرہ بھی کریں۔ اللہ رب العالمین سب کے لیے پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ نماز عید کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اندر علم کی کتنی کمی ہے۔ ہمیں نماز کا عید کا طریقہ جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں ہے، کتنا آسان معاملہ ہے، کتنی آسان بات ہے، لیکن ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں، ہر بندہ سوال کر رہا ہے کہ نماز عید کا کیا طریقہ ہے، نماز عید کا کیا طریقہ ہے۔ آسان سی بات ہے، آسان سا کام ہے، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں جیسے امام کے ساتھ، وہی طریقہ ہے اس کا۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 اضافی تکبیریں ہیں، تو یہ جو ہے نماز عید کا طریقہ ہے۔ اب خطبہ عید کا یا دیگر سنتیں ہیں تو تھوڑا اختصار کے ساتھ ساری بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ سمجھنا ہے نماز عید کے حوالے سے کہ اس کی اذان اور اقامت نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے جو ہے وہ پڑھائی، اور صحیح حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کی جگہ پہ عیدگاہ میں تشریف لاتے اور نماز سے آغاز کرتے، نماز سے پہلے کوئی خطبہ نہیں، کچھ اور نہیں، نماز سے آغاز کرتے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے 1151 کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے، اور یہ پہلی رکعت کی 7 اور دوسری کی 5 جو تکبیریں ہیں، اس میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ شامل ہے اور دوسری رکعت میں اٹھ کے جو تکبیر کہنی ہے وہ بھی شامل ہے، کیونکہ یہ واضح الفاظ ہیں کہ پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 سوا تکبیرتئی الرکوع، کہ پہلی اور دوسری رکعت میں جو رکوع کی تکبیریں ہیں ان کے علاوہ۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے، اس کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ قرات ہے اور کوئی اور سورت ساتھ میں لانی ہے، تو مسنون طریقہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں سورہ قاف پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ القمر پڑھتے، اور
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ بھی عید کی نماز کی ایک سنت ہوگی۔ اس کے بعد پھر 2 رکعتیں ویسے ہی پوری ادا کرنی ہے، جیسے رکوع اور سجدوں عام ہم رکوع میں پڑھتے ہیں۔ باقی نمازوں میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں تکبیریں اضافی ہیں اور مسنون طریقہ جو قرات کا ہے سورہ قاف اور سورہ قمر یا سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ الغاشیہ ہے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور خطبہ کہتے اور اس میں خطبے میں واضح نصیحت کرتے تھے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح عید کی نماز کی ایک سنت یہ ہے کہ نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے میٹھا کھاتے، کھجوریں کھاتے۔ تو وہ کھجور کھانے کی سنت ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں تب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری جو سنت ہے کہ ایک راستے سے جانا ہے دوسرے راستے سے آنا ہے، تو گھر میں پڑھیں گے تو اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کرے۔ اگلی بڑی عید عید الاضحیٰ ہم مساجد میں کھلے میدانوں میں ادا کریں۔ تو یہ مختصر سا طریقہ ہے عید کی نماز کا۔ عید کی نماز کے حوالے سے یہ چند باتیں کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو اور ساتھیوں کو جو سننے والے ہیں سب کو یہ نصیحت کروں گا کہ رمضان میں جو بعض کام ہم نے شروع کیے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اگر زیادہ کرتے ہیں پہلے سے، نہیں بھی کرتے تو اور زیادہ کرنی چاہیے۔ نفل نماز پڑھتے ہیں جیسے تراویح پڑھتے ہیں، یہی قیام اللیل ہے، یہی تہجد ہے، تو اس کو رمضان کی بات بھی جاری رکھیں۔ اور در حقیقت رمضان کے روزوں کی قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بندے کی نیکی میں اضافہ ہو، تو یہ اس کی قبولیت کی علامات میں سے ایک ہے۔ کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اور سرب صالحین سے یہ ملتا ہے کہ وہ رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے دعا کرتے رہتے، یا اللہ روزوں کو قبول فرما لے، اللہ اس عبادت کو قبول فرما لے، اللہ روزوں کو قبول فرما لے، اور پھر اگلے 6 مہینے اگلے رمضان کے انتظار میں گزار دیتے۔ بہت قیمتی دن تھے ہمارے پاس، کئی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے قبولیت کی دعا کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے، جو عبادات ٹوٹی پھوٹی کی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ مزید اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہوگا تو واٹس ایپ پہ یا کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا مجھے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔